علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بہت برکت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سیکھنے اور سکھانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے جو بات نکلے، اللہ تعالیٰ آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ قبول کریں اور ہم کو اور بہتر راہ دکھائیں۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم آیات کریں گے 37 سے، تلاوت کر لیں 37 سے 40، 37 سے 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وإن تک حسنة یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ صدق اللہ صدق العلی اللہ العظیم۔ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے آیت نمبر جو ہے 36 تفسیر تقریباً کر لی تھی، اور 37 کا جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیا تھا، روٹ ورڈز بھی۔ تو اب ہم جو ہے لفظ لفظ ترجمہ آیت نمبر 38 سے کریں گے، 38 سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، جو چیز نہیں لکھی ہے وہ لکھ لیجئے گا۔ والذین، اور وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، ریا، دکھاوے کو، الناس، لوگوں کو، اور لا، نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، اور لا، نہیں، بالیوم الآخر، یوم آخرت پر،
و اور من جو کوئی یکن ہو شیطان شیطان لہو لیے اس کے شیطان لہو ساتھ میں ہے جیسے شیطان لیے جس کے قرینن ساتھی فساء تو کتنا برا قرینا ساتھی وماذا اور کیا ہے علیہم اوپر ان کے لو اگر آمنو وہ ایمان لاتے باللہ اللہ پر و اور یوم الآخر یوم آخرت پر وَأَنفَقُوا اور وہ خرچ کرتے مما اس میں سے جو رزقہم رزق دیا ان کو دیکھیے جس ترتیب سے میں پڑھتی ہوں نا اسی ترتیب سے آپ دیکھا کریں تو اس سے جو ہے نا سمجھ زیادہ آئے گی آپ کو لکھا چاہے کچھ بھی ہو آپ خود دیکھیں رزقہم رزق دیا ان کو اللہ اللہ نے و اور کانا ہے اللہ اللہ بہم ساتھ ان کے علیما خوب جاننے والا انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں یظلم ظلم کرتا زیادتی کرتا مثقال مقدار ذرہ ذرے کی و اور ان اگر تکو ہو حسنتن نیکی یضاعفہا دگنا کرتا ہے اس کو و اور یؤتی دیتا ہے من سے لدنہ پاس سے اپنے اجرن اجر عظیمہ بڑا بس یہیں تک ہے ٹھیک ہے اب ہم روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں اور پوری کی ورڈ کی انالیسس دیکھیں گے ہے نا روٹ ورڈز ہم نے آیت نمبر 37 کے کر لیے تھے پچھلی دفعہ نا یہ آپ کے پاس ہوں گے اس کو بھی ریوائز کر لیجیے گا کیونکہ وہ میں نے پوچھے بھی نہیں آج ہے نا آیت نمبر 37 کے تو اگلی دفعہ آپ سے پوچھیں گے اور اس کے بعد آج جو ہم 38 to 40 اس کے روٹ ورڈز دیکھیں گے اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے لکھ دیا ہے نا شاید ایک آدھ کوئی ہو تو اور اس کی جو ہے نا ہم جو ورڈ انالیسس کرتے ہیں اس میں غور کیا کریں نا تو آیت نمبر 38 کو دیکھیں و اور الذین کیا ہے اس میں موصولہ پیچھے اور آگے کی آیات سے جڑا ہوا ہوتا ہے پہلے بھی جو آیت نمبر 37 ہم نے پڑھا تھا وہ بھی الذین سے شروع ہوئی تھی اس کا تعلق آپ سے کیا بتایا تھا مختالن فخورا تو اس کا تعلق بھی مختالن فخورا سے ہی ہے وہی بات چل رہی ہے یہ وہ آیا وہ جب ہوتا اور ہے نا تو یہ اسی کا سلسلہ ہے ينفقون جو خرچ کرتے ہیں نفق پرانا ہے نا اس لیے میں نے لکھا نہیں ہے اموالہم مال ان کے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں مال ہم کو پتہ ہی ہے مال کی جمع اموال ہم ان کے ہم کون ہے جن کی بات ابھی چل رہی ہے مختارن فخورہ کی جو جب خلونا کر رہے تھے اور اب جو ہے وہ کیا اس کا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے میں ریکارڈنگ شاید اس کا آن کرنا بھول گئی تھی کیا ہوا تھا تو یہ شاید ریمائنڈر آ رہا تھا تو پھر سے دیکھیں یہیں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کہاں پہ تھے اموالہم مال ان کے ریا کا جو ہے وہ روٹ ورڈ یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں رأیت من اتخذ الہہ ہواہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے نا تو رے الف چھوٹی یہ را کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنا پرسیو کرنا ہے نا سمجھنا کسی چیز کو سوچنا ہے
ہے نا. اور ریا کیا چیز ہے جو حمزہ کے ساتھ لکھی، جو یہاں پہ استعمال ہوئی ریا یعنی کہ دکھاوے کے لیے، ہے نا. ریا کیا ہے؟ ریاکاری، کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا. تو یہاں پہ وہ ریاکاری ہے، ریا الناس، دکھاوے کے لیے لوگوں کو. ہم ناس پرانا لفظ ہے، اس سے لکھا نہیں. اس کا بھی روٹ ورڈ ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں، نسی ہے نا. و اور لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بھی ہم کو پتا ہے ایمان سے، اس کو بھی ہم کر چکے ہیں. باللہ اللہ پر، و اور لا نہیں، بالیوم یوم الآخر آخرت کے دن پر، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. و اور من جو کوئی، یکن کاف واو نون کون، ہے نا. کانا یکونو، ہے نا، مضارع کا صیغہ ہے یا ہوگا. ہے اور جو کوئی ہے شیطان. اب شیطان، ویسے تو شیطان ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک روٹ ورڈ ہے شیطان، جو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں. اور ابلیس یعنی وہ شیطان جس کا نام ابلیس ہے، وہ بلسا کا بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ رحمت سے دوری ہے. تو یہ شطن کا مطلب ہوتا ہے دوری، اور دوسرا کیا؟ پینیٹریٹ اینڈ کنسیل، گھس کے اور چھپ جانا اندر، جو کہ شیطان کرتا ہے، ہمارے نفسوں میں آ جاتا ہے اور ہم کو بہکاتا رہتا ہے. تو جو کوئی ہو شیطان، لہو لیے جس کے، ہو کی ضمیر کسی طرف ہے کہ جس نے شیطان کو جو ہے اپنا ساتھی بنایا نا، لیے اس کے قرینہ، قرن. اب قرن طرح طرح سے آتا ہے نا. قرن کا ایک مطلب تو ہے قریب، ہے نا، یا کسی سے جڑنا، جوائن، کپل بنانا ہے. اور پھر زمانے کے لیے بھی، ہے نا، قرن استعمال ہوتا ہے. اور پھر جنریشن، آفٹر جنریشن، نسل کے لیے بھی ہے. لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ورب کے طور پہ نہیں ہوا ہے. قرین جو ہے وہ ساتھی یعنی کہ اسم، ناؤن ہے یہ، جو ہمارے ساتھ بیٹھنے والا، ہم نشین، ہے نا. تو شیطان ان کے لیے ساتھی بن جاتا ہے. فَسَاءَ، فے کو الگ کر لیں، پس سا بھی پرانا لفظ ہے، سین واو حمزہ سو، سو کا مطلب ہوتا ہے برا یا برائی. بس کتنا برا، قرینہ ساتھی ہے. و اور ما جو زا، و مازا کو ایک ساتھ ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور کیا ہے ان کو ہم، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں. علیہم پر ان کے، یعنی کہ ان کو کیا ہوا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. لو اگر، آمنو وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یوم دن، آخر آخرت. و اور انفقو وہ خرچ کرتے، مما، مما کو توڑ دیں، من ما، من سے ما جو، اس میں سے جو، رزقہم رزق دیا ان کو. رزق اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف کھانے کے لیے نہیں. رزقہم رزق دیا ان کو، اللہ اللہ نے. و اور کانا ہے اللہ اللہ، بہم ساتھ ان کے، جن کے، جن کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور رسول، اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں لائے تھے. بہم ساتھ ان کے، علیما علم ہم کو پتا ہے، علیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے، جس کو کہتے ہیں مبالغے کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری. اللہ تعالیٰ بہت جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے ان کو. انا بے شک اللہ اللہ، لا نہیں، یظلمو ظلم، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، ظلم زیادتی کو کہتے ہیں، اور اندھیرے کو بھی ظلمات، ہے نا. لا یظلمو نہیں ظلم کرتا، مثقال، مثقال جو ہے اسم مفرد ہے. ابھی جب آپ علم نحو پڑھیں گے تو وہ اسم کی بھی قسمیں وہ بتائیں گی. تو مثقال کیا ہوتا ہے؟ ہم وزن ہونا کسی چیز کے، یہ مقدار کے معنوں میں نا. ذرتن ذرے کے، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم بہت دفعہ آپ کے ساتھ کر چکے ہیں. جہاں ذریتی آیا تھا وہاں بھی آپ کو بتایا تھا کہ زال رے رے زر، زر کا مطلب ہوتا ہے، یہ سورہ ملک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو جو ہے وہ پھیلا دیا. تو ذرہ کیا ہے؟ بکھیرنا اور ڈسپرس کرنا، اسکیٹر کرنا. اور سب سے اسمالسٹ یونٹ، ہے نا. اب جیسے ہم ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ایلیمنٹس کے لیے جو ہے سب سے اسمالسٹ یونٹ کیا؟ ایٹم. اور وہ ایٹم بھی ڈیوائڈ ہو گیا ہے نا، اس میں بھی الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران ہے. لیکن عربی کی کوئی بھی ڈکشنری آپ کھول کے دیکھیں تو ذرے کا کیا لکھا ہوتا ہے
کہ وہ چیز جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے، ذرہ وہ ہوتا ہے نا، باقاعدہ عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس لیے ذرہ کیا ہے کہ وہ چیز جس کو تقسیم نہ کی جائے، اتنا چھوٹا، ہاں، مثقال ذرتین، اتنا بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے۔ اور ان اگر تکو، یہ تکونا تھا اصل میں، یعنی کہ جو کانا یکون تکونا، اور یہ تکو ہو گیا، یعنی مضارع کا صیغہ، اگر ہے یا ہوگا، حسنتن، حسن وہی احسان والا روٹ جو ہے اس کا بھی ہے، ہا سین نون پھر آ گیا، خوبصورتی، اچھائی، نیکی، ہے نا، ابھی پچھلی دفعہ آیا تو پھر آ گیا ہے، حسنتن نیکی، یضاعفھا، یہ ہم آپ کو بہت دفعہ بتا چکے ہیں، جہاں سورہ بقرہ ہم نے پڑھائی تھی، وہاں بھی بتایا تھا کہ دعا سواد زواد ہوتا ہے نا، وہ دواد عین فے، دوف کا مطلب یا زوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو کمزور ہونا، اور دوسرے بڑھنا، ضعیف جو ہے، ضعیف جو بوڑھا انسان ہوتا ہے وہ عمر میں بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن کمزور ہو جاتا ہے، تو کبھی اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اس معنوں میں، اور جب بڑھنا ہم کہتے ہیں تو ہم نے آپ کو لفظ ترجمے میں دگنا لکھا ہے خالی، حالانکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دگنا چوگنا کئی گنا ہونا، بڑھتے چلے جانا، یضاعفھا مضارع کا صیغہ ہے کہ بڑھا دیتا ہے اس کو، کس کو؟ یعنی کہ جو نیکی کی ہے، حسنہ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور یوتی دیتا ہے، آتی یوتی، یہ بھی ہم لغت ازدادہ کو کہتے ہیں، آنا جانا لینا دینا، من سے لدن ہو، لدن پاس اسم ہے، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے پاس سے ہیں، ہم وہ بھی دعا بھی پڑھتے ہیں نا جو سورہ کہف کی، ربنا آتنا من لدن کا رحمت، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے رحمت دیں، من لدن ہو اپنے پاس سے، اجرن، اجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، یہ بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، عظیمہ، عزم جو ہے عین زوئے میم، عزم جو ہے وہ اونٹ کی سب سے بڑی ہڈی کو کہتے ہیں، اور عزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عین والے عزم کا، یہ عین زے والا نہیں ہے، یہ زوئے والا ہے، تو یہ زوئے والا، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بڑا، اور عظیم جو ہے فعیل کے وزن پہ کہ بہت زیادہ اجر دینا۔ بس یہیں تک، آیت نمبر 40 تک ہم، اب ہم اس کی جو ہے وہ تفسیر کر لیتے ہیں۔ اب تفسیر جو ہے، کیونکہ ان سب کا تعلق آیت نمبر 36 سے ہے، تو ہم تھوڑی سی جو ہے وہ سمری خلاصہ پچھلی دفعہ کا بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا جو آیت نمبر 36 شروع ہوئی تھی، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے توحید کی بات کی ہے، پیچھے کی ساری چیزیں ہم پڑھتے رہے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، ان سب کا جو ہے وہ ربط آیات پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا۔ اب یہ آیت نمبر 36 شروع ہوئی تو یہاں سے اب حقوق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آج کل لوگ اپنی حقوق کا جو نعرہ بہت لگاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں دیکھتے۔ جب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حقوق بتا رہے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ایک آیت میں 10 حقوق کی بات آئی ہے نا، تو مجھے اور آپ سب کو جو ہے میری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، اور حقوق کی ادائیگی سے پہلے توحید کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تم عبد بن کے رہو، اور عبد کا مطلب آپ کو کیا بتایا تھا کہ عبد جو ہے غلام ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا مالک کو کہ میرا کام تو صرف جھاڑو دینا ہے، مجھے باتھ روم صاف کرنے کو کیوں کہا ہے، کیونکہ عبد غلام تو مستقل ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا مالک جو ہے وہ جانتا ہے کہ کیا اس سے کام لیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مالک ہے ہمارے، تو اس میں کیا چیز ہے؟ وابدو میں کہ مکمل اطاعت، اور مکمل اطاعت کے ساتھ یاد رکھیں کہ محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ نہیں، ہے نا، محبت جیسے بچے کو ماں سے ہوتی ہے نا، تو مکمل اطاعت اور محبت کے ساتھ۔ اور توحید میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ توحید الوہیت، اللہ کو الہ سمجھنا، ربوبیت اللہ تعالیٰ کو رب سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا،
کیونکہ جب تک ہم کو عبد کا مطلب نہیں پتا ہوتا، ہم اس کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے عبادت کرتے رہو، نماز روزہ کرتے رہو. وہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کہے ان سب پہ عمل کرنا ہی عبادت ہے. اور امام ابن تیمیہ کا پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے دو میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے شرک کو، کہ شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل، ہے نا. یہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کر لی تھی. اور عقیدے کا شرک، عقیدے کا جو شرک ہے وہ ذات میں، صفات میں، ہر چیز میں، ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں میں بھی ہو سکتی ہیں، انسان بھی عالم ہو سکتا ہے. اللہ کی صفت علیم اور قدیم انسان نہیں ہو سکتا ہے. انسان کا علم محدود ہے. علامہ ہم لکھتے ہیں، بہت سے علامہ اقبال ہیں، ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ فلاں علامہ ہے، لیکن جتنے بھی انسان ہیں ان کا علم محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ذاتی نہیں ہے نا. اور اگر جو ہے کوئی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی غیب کی بات کسی بھی انبیاء کو بتائی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا ہے، ان کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے قصہ پڑھا تو بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ، ہے نا. تو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے اور ذاتی ہے نا. تو ہم کو شرک صفات سے بھی بچنا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا عالمہ، ہمیں عالمہ کہلانے کا کوئی شوق نہیں ہونا چاہیے، طالب علم ہی ہونا کافی ہے نا. تو ہم کو شرک صفات سے بھی بچنا ہے. اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کا غلام بن کے جو ہے عبد بن کے رہنا ہے. کیونکہ جو ہے ہم سب نے سنا ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. ہمارے اگر والد، ہماری والدہ، ہمارے بچے کوئی ایسی چیز ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آتی ہے تو وہ نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ ہم نے شریک ٹھہرایا. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. پھر اپنے نفس کو معبود نہیں بنانا. ارأیت من اتخذ الہ ہواہ، ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں نا. کسی شے کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ تو کیا ایک برابر بھی نہیں ہو سکتی، ہے نا. لوگ نام تو عبد الرحمن کتنا کامن نام ہے، لیکن کہتے ہیں عبد الدینار بنے ہوئے ہیں، عبد درہم بنے ہوئے ہیں. 100 طرح کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے. ہم رواج کے غلام ہیں، ہم فیشن کے غلام ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو اس لیے ریوائز کی جا رہی ہیں کہ آگے کی آیات اس سے جڑی ہوئی ہیں نا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کے بعد ایک لمبی لسٹ دی ہے کہ کس کس کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور اس میں سب سے پہلے والدین، سب سے پہلے والدین کی بات آئی. والدین کا حقوق. وجود میں اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، لیکن دنیا میں ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہیں، ہے نا. اور پورے قرآن میں 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ والدین کے حقوق کی بات کی ہے نا. انشکر لی ولوالدیک سورہ لقمان میں، اور پچھلی دفعہ ہم نے سارا بتا دیا ہے. اور والدین دیکھیں، انسانی بچہ انتہائی کمزور ہوتا ہے. جانوروں کے بچوں کو دیکھیں کہ پتہ نہیں، بلی جو ہے 7 گھر دکھاتی ہے تو بچہ تو چلنے لگتا ہے، بکری کا بچہ بھی ذرا سا لڑکھڑاتا ہے چلنے لگتا ہے. اور انسان کا بچہ 1 سال اس کو پکڑ پکڑ کے کبھی واکر خرید رہے ہیں، کبھی کچھ ہے نا. والدین کی وجہ سے والدین کتنی محنت کرتے ہیں نا. تو والدین کا حق تو ادا ہی نہیں کیا جا سکتا. کسی نے سوال کیا اگر کندھے پہ میں اپنے والد یا والدہ کو جو ہے حج کراؤں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ تو آدھا بھی اتنا نہیں ادا ہوگا جتنا انہوں نے، ہے نا. تو ان کے لیے جو ہے ان کا کیا احسان میں کیا ہے کہ ان کا احترام کرنا ہے، ان کو جھڑکنا نہیں، ان سے جو ہے بولنے میں خیال کرنا ہے رسپیکٹ کے ساتھ. کیونکہ انسٹیٹیوشن آف فیملی اسی طرح بنتی ہے پوری. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین اور بچوں کا جو تعلق ہے کہ والدین کے دل میں بچوں کے لیے جو محبت ہوتی ہے، جس کے لیے وہ کتنے سیکریفائس کرتے ہیں، 9 مہینے، یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں کہ بچے کو ماں پیٹ میں لے کے پھرتی رہتی ہے. کتنا سوچے نا کہ 3 کلو کا بچہ اگر پیدا 7 پاؤنڈ کا مستقل جو ہے لے کے پھرتی ہے، اور اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتی ہے. یہ ساری سورہ احقاف اور مختلف جگہوں پہ ہے نا. تو محبت والدین کے اندر بچوں کے لیے ہوتی ہے. دیکھیے کہیں بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ بچوں کے ساتھ احسان کیا وہاں تو پکڑ ہے کہ یہ تمہارے لیے فتنہ بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے.
ہے نا، تو اولاد سے احسان کی بات نہیں کی گئی بلکہ ان کو فتنہ کہا گیا۔ تو اب الٹا حال ہو گیا کہ والدین بوجھ بن گئے ہیں، لوگوں نے سینئر ہومز پر، شکر ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا حال نہیں ہے، لیکن اسی طرف لوگ جا رہے ہیں، ہے نا، تو جو ہے والدین کے حقوق تو ادا ہو ہی نہیں سکتے، یعنی کہ بڑی عمر میں جب وہ ایسے ہو جائیں کہ جو ہے ان کو چیزیں بھولنے لگتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو بھی جھڑکنا نہیں ہے، اچھے طریقے سے ان سے بات کرنا ہے، اپنے ساتھ رکھنا ہے اور طریقے سے ان کو، ان کے جو ہے رشتہ داروں سے، سب سے دوستوں کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے ہم کو جو ہے بات چیت کرنا، اور ان کے انتقال کے بعد بھی وہ حقوق ادا کرنے والے ہم بنے، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ تو یہ اب خاندانی نظام ٹوٹ گیا ہے، تو وہ ہمارے لیے اب یہ ریمائنڈر ہے۔ پھر والدین میں جیسے آپ کو بتایا کہ تثنیہ کا صیغہ ہے ماں اور باپ، اور ہم دیکھیں قانونی طور پہ تو باپ کی اہمیت ہے، اولاد کے نام کے ساتھ باپ کا نام چلتا ہے، ماں کا نہیں ہے نا، فلاں ابن فلاں ہم کہتے ہیں۔ اور جہاں تک خدمت کا تعلق ہے، حسن سلوک کا، تو ہم سب کو جو ہے حدیث یاد ہے کہ صحابی نے سوال کیا تھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا ہے۔ پھر وہ حدیث بھی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، کیونکہ اس نے تکلیف بھی تو زیادہ اٹھائی ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ پچھلی دفعہ کا میں تھوڑا سا خلاصہ کر رہی ہوں۔ پھر ذی القربہ، یعنی کہ پہلے یہ احسان کا لفظ سب کے ساتھ لگے گا، صرف والدین کے ساتھ نہیں لگے گا۔ ذی القربہ ہم نے بتایا کہ قریبی رشتہ دار، ہے نا، لوگ دور دراز خیرات تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے ہیں، کہ گھر میں کوئی سگی بھابھی بیوہ ہیں، ان کا خیال نہیں کر رہے ہیں، دور دور جا جا کے خیرات دے رہے ہیں۔ آیت بر میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو ہم نے پڑھا تھا۔ اسی طرح سے ذی القربہ اور یتامى اور مساکین کی بات آئی ہے نا، یتیموں کا ہم بار بار پڑھتے رہے ہیں، مساکین کا پڑھتے رہے ہیں۔ پھر جار ذی القربہ والجار الجنوب صاحب بالجنب، یہ تھوڑا سا ہم اور اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہے ہم پچھلی دفعہ تیزی سے نہیں کر پائے تھے۔ اس میں مفسرین بہت طرح طرح کی بات کرتے ہیں نا، تو اور ساری چیزیں جو ہے ایکسیپٹیبل ہیں، کوئی اس میں جو ہے کانفلکٹ نہیں ہے۔ یتیم اور مسکین کا تو ہم نے پڑھ لیا اور ہم جانتے ہیں، مسکینوں میں ایک تو آپ کو بتایا تھا جو اپنی ضرورت پوری کرنے سے جو ہے رک جائیں، پوری نہ کر پائیں، کوشش تو کر رہے ہیں۔ پھر ان میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کو کوئی بیماری ہے اور وہ اس طرح سے کما نہیں سکتے، یا ان کی اسکلز اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر پائیں، تو ان کی بھی مدد۔ اب پڑوسی کی بات آئی، پڑوسی میں کیا ہے کہ پڑوسی کا حق ہے نا، یہ چوتھے نا جار ذی القربہ، ذی القربہ میں کون ہے کہ رشتہ دار، جار کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی، ایک تو جار ذی القربہ ہے، دوسرے جار جنوب ہے۔ ذی القربہ یعنی رشتہ دار پڑوسی، اور جار الجنوبی کون سا ہے، جو اجنبی ہے، جو ہمارا جو ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے۔ تو وہ پڑوسی جو تمہارے مکان کے ساتھ رہتا ہے، اور جار جنوبی کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلے پر ہے، یعنی کہ اگلی رو میں ہے یا اس سے اگلی رو میں، وہ بھی پڑوسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جار ذی القربہ سے مراد جو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی، پہلے پورے قبیلے جو ہے وہ ایک ہی جگہ رہتے تھے، ایک ہی جگہ رہتے تھے، اور وہ پوری جو ہے نا ایک انہوں نے جو ہے وہ آباد کی ہوئی ہوتی تھی نا، تو ان کو جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کس نام سے جو ہے وہ قبیلے آباد ہوتے تھے، کسی ایک کے نام سے، اور اس میں جو ہے وہ جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جار ذی القربہ سے وہ مراد ہے جو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی، تو 2 حق جمع ہو گئے، ایک تو پڑوسی کا حق، پھر رشتہ دار کا بھی۔ اور جار جنوب کا ایک مطلب آپ کو کیا بتائے کہ دور کا پڑوسی، اور یہاں پہ کیا دوسرا کیا مطلب ہے، جو صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، ویسے تو اجنبی تھا لیکن پڑوس میں آ گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کا حق بھی بڑھ گیا ہے، تو اس کا جو ہے وہ اب 2 درجہ ہو گیا ہے۔ پھر بہت سے مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جار ذی القربہ وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے، اور جار جنوب وہ پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہے، یعنی ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، تو اس کا بھی حق ہے نا، یہ بھی ہم کو پتا ہونا چاہیے۔ تو پڑوسی کے رشتہ دار ہونے یا غیر ہونے کے اعتبار سے بھی، مسلمان اور غیر مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی، ہے نا، اور رشتہ دار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بھی جو ہے ان کے جو ہے وہ درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واضح طور پہ اس طرح سے فرمایا
کہ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے 2 حق ہیں، اور بعض وہ جن کے 3 حق ہیں۔ ایک حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی تو ہے لیکن غیر مسلم ہے، اس کا ایک حق ہو گیا۔ دوسرا کون ہے؟ کہ جس سے کوئی 2 حق والا پڑوسی بھی ہے اور پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہے، تو 2 حق ہو گئے۔ 3 حق والا کون سا ہے؟ جو پڑوسی بھی ہے نا، اور مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ یہ آپ کو تفسیر ابن کثیر میں مل جائے گا، ہے نا۔ تو 3 حق والے، تو یعنی کہ جو ہے اتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین مجھے پڑوسی کی اتنی بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے لگنے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی جو ہے وہ وراثت میں شریک کیا جائے گا۔ پھر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو۔ اب دیکھیے پڑوسی کا بھی معاملہ جو ہے وہ کیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ بڑے شہر بنانا پسندیدہ نہیں، کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کی آبادی سے بڑے شہر بنانا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو پڑوسیوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کراچی کی بھی کروڑ سے پتہ نہیں کتنی زیادہ آبادی ہے، اور اگر کوئی پڑوسی بھوکا سو گیا اور ہم نے کھانا کھایا تو یہ ہمارے ایمان کی نفی ہے۔ ہم کو اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے پڑوسیوں کا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی ایسے اگر کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں سارے کھاتے پیتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ہمیں کانشیس رہنا چاہیے کہ بعض دفعہ ہمارے پڑوس میں جو مکان بن رہا ہے ہو سکتا ہے چوکی دار اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ہمیں اس کی بھی فکر کرنی ہے نا۔ تو یہ ساری تفصیلات اس کی ہیں نا۔ اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں پھر آتا ہے کہ صاحب بالجنب۔ صاحب بالجنب کون ہے؟ جو ہم پہلو ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے والا، جو کہ ٹرین میں بھی ہو سکتا ہے، ایروپلین میں بھی ہو سکتا ہے، گاڑی میں بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کلاس میں ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی بھی مجلس میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں۔ اور آپ کو پچھلی دفعہ یہ بھی بتایا تھا کہ تیزی سے کیا تھا کہ اگر ہم سڑک پہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو ساتھ کی گاڑیاں ہیں وہ بھی صاحب بالجنب ہو گئیں، تو ان کا حق بھی ہم کو دینا ہے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ بھی بعض دفعہ احسان کا معاملہ نہیں کرتے ہیں نا۔ تو جو ہے تو سمجھیں کہ جو ہے اس میں دور تک ہم کو سوچنا ہے کہ کسی مجلس سفر میں جو بھی ہمارے ساتھ ہے تو میرے کسی قول یا فعل سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، نہ کوئی گفتگو ہم ایسی کریں کہ اس کی دل آزاری ہو، نہ کوئی کام ایسا کریں۔ بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بعض لوگ پان کھا کے پیک جو ہے ان کی طرف ڈالتے ہیں، یا خود ان کے پاس سے اتنی زیادہ بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے نہ ٹرین میں یا بس میں۔ تو وہ ساری چیزوں کا خیال کرنا، اس کے بھی لوگ طریقے بتاتے ہیں کہ جب نہانے کے بعد اگر پھٹکری سے آپ اپنے بغل میں اس ایک وہ لگا لیں، مساج کر لینا، تو جو ہے بدبو نہیں آتی ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا ڈیوڈرنٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر صرف قرآن کی اس ہدایت پر لوگ عمل کرنے لگے نا تو ریلوے مسافر اور جو جھگڑے ہوتے ہیں جو ہے نا وہ سارے ختم ہو جائیں، کیونکہ ہر شخص سوچے کہ مجھے ایک آدمی کی جگہ کا حق ہے، مجھے اس سے زیادہ جگہ گھیرنے کا حق نہیں ہے، چاہے ریل ہے، چاہے ایروپلین ہے، کوئی بھی ہے۔ پھر صاحب بالجنب میں ہر وہ شخص ہے جو اگر ہم کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں ہم ہاسپٹل میں کر رہے ہیں یا آفس میں کر رہے ہیں، تو جو میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو اس میں تھوڑی سی دیر کے لیے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 جتنی بڑی ہماری ہے نا، دفتر کی ملازمت ہے، سفر میں، حضر میں، سب جگہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وابن السبیل، وابن السبیل میں جو ہے پھر وہی دیکھیں صاحب بالجنب کے ساتھ ساتھ راہگیر کا حق، وہ جو دوران سفر تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے پاس آیا۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ دیکھیں جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تو کیا حال تھا، ہم نے جب دورہ قرآن کر رہے تھے تو دیکھیے اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ اس وقت جو ہے کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ کوئی ہوٹل ہوتے ہوں اور پہلے سے ہم لوگ کہیں جانے سے پہلے جو ہے اپنی بکنگ کر لیتے ہیں اور کھانا بھی مل جاتا ہے۔ پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا، لوگ سفر کے لیے نکل جاتے تھے، جو بستی راستے میں ہوتی تھی تو وہ لوگ جا کے مسجد میں ٹھہر جاتے تھے، اور پھر جو شخص پہلے داخل ہوتا تھا وہ اس کو جو ہے وہ میزبان بن جاتا تھا، اپنے گھر لے جاتا تھا اور جو وہ ان کو کھلانا پلانا کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اب تو وہ چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر ہے ہم پھر بھی خیال کریں کہ اگر کوئی شخص ہم کو ایسا مسافر لگ رہا ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے تو ہم ان کے لیے جو ہے ان کا خیال کرنے والے بنے۔ اور پھر آخری کیا، وما ملکت ایمانہم، تو ایمان حکم میں ہم نے کیا، غلام اور لونڈی۔ اب غلام اور لونڈی کے بارے میں اتنی سارے احکامات ہیں کہ
ان کے حقوق جیسا خود پہنو ان کو پہناؤ، وہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، ان سے بھاری کام نہ لو ہیں۔ اور پھر جو ہے دیکھیں اسلام میں جو ہے غلام اور لونڈی کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ختم کرنے کی مستقل احکامات دیے، بہت سے گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے نا۔ اور عالم اسلام میں سب سے زبردست حکومت غلاموں کی رہی ہے، آپ نے سنا ہوگا خاندان غلامہ انڈیا میں ہے، اس میں قطب الدین التمش ہے، غلاموں میں بڑے بڑے عالم بھی گزرے ہیں، کیونکہ ان کی تقوی کی وجہ سے ان کو عزت دی گئی ہے نا۔ تو یہ ساری جو ہے ہم یہ پچھلی دفعہ کا جو ہے بھی جو ہے ریوائز کر رہے ہیں نا۔ تو اس میں جو ہے اب بہت ساری کیونکہ احادیث ہیں، اور پھر اس کا جو اختتام کیا ہوا تو مختالن فخورہ پہ، اور اس میں بھی جو ہے ہم نے کچھ احادیث جو ہے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کنکلوژن کیا تھا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت ہی نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا، جو دماغ میں بھی اس کے ہے کہ میں تو کوئی اونچی چیز ہوں، اور اس کے بات چیت میں ایکسپریس بھی ہو رہا ہے کہ وہ بہت اپنے کو سمجھ رہا ہے نا۔ اور واقعی بعض لوگوں سے آپ بات کریں تو لگتا ہے کہ کتنا ان کے اندر تکبر بھرا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس سے ان چیزوں سے بچائے اگر ہمارے منہ سے نکلے، کیونکہ شیطان نے بھی جو ہے کون سے 2 تکبر کیے تھے، نیکی کا تکبر اور علم کا تکبر ہے نا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اسے جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ تکبر ہوگا، اور جس کے دل میں رائی برابر بھی جو ہے وہ ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اور کبر کی تعریف بھی ہم نے آپ کو جو ہے پچھلی دفعہ بتا دی تھی۔ اب جو اگلی آیات ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس پہ نظر ڈالیں تو یہ ساری ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ ہم اس کو الگ کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ مختارن فخورہ۔ اب مختارن فخورہ کی صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہے نا۔ اور مختارن فخورہ کی پہلی صفت ہم نے جو ہے پچھلی دفعہ تھوڑی سی شروع کی تھی، وہ ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ الذین، الذین اس میں موصولہ مختارن فخورہ سے جڑا ہوا ہے۔ مختالن فخورہ جو ہم کیسے پہچانیں گے کہ جو بخل کرتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو بھی خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن ان کا جو ہے چلنا پھرنا، ان کے جو ہے پہناوا اور جو ہے وہ اس طرح سے ظاہر نہیں کرنے دیتے کہ کہیں کوئی ان سے جو ہے وہ مانگ نہ بیٹھے، اور کیونکہ وہ خود جو ہے یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر فضل کیا، جو ان کو مال دیا ہے نا، تو وہ چھپاتے ہیں ہے نا، چھپاتے ہیں تاکہ جو ہے ان کے اس سے کسی کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا، ان کو دینا پڑ جائے گا۔ تو دوسروں کو بھی جو ہے کہتے ہیں کہ ارے میاں کیوں تم جو ہے اتنا خرچ کرتے ہو، تم تو تنگ دست ہو جاؤ گے، تو ان کو بھی جو ہے منع کرتے ہیں۔ تو حقوق میں کوتاہی تکبر سے ہوتی ہے۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوسی، جہاں جو ہے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم یہ خرچ کریں، ہم وہاں خرچ نہ کریں۔ بخیل کیا ہوتا ہے؟ جو دوسروں کا حق نہ دے، صرف مال میں نہیں بلکہ دوسرے حقوق میں بھی، علم بھی۔ اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جس کو کوئی چیز پتا تھی اسے پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی تو اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ یہ جو شب معراج کا جو ہم نے کیا تو اس میں بھی یہ بتایا تھا آپ کو نا۔ تو آتدنا للکافرین عذابا مہینہ، تو کافر کون سے ہیں؟ یہ کافر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کرسچن ہیں اور جو ہے وہ ہندو ہیں، اس میں کون سے کافر؟ جو عملی کافر ہیں ہے نا، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو ہے ان کے اندر بخل ہے، علم کا بھی بخل ہے نا، اور جو ہے مال کا بھی بخل ہے، جہاں مال خرچ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، دوسروں کا حق دینے میں ان کا دل تنگ ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزیں بہت ہی جامع ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے پھر اگلی آیات میں جو ہے پھر یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، والذین، اور وہ لوگ جو مال تو خرچ کر رہے ہیں لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا ہے نا۔ اور وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کے رکھ دیا ہے، کیونکہ ان کا یہ عمل جو ہے وہ ریاکاری ہے۔ اور ریاکاری کے بارے میں جب ہم نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا پڑھا تھا تو اسی وقت آپ کو بتا دیا تھا کہ شرک کی جو 2 قسمیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اصغر کیا ہے کہ عمل کا شرک، اور عمل کے شرک میں کہ جس نے جو ہے دکھاوے کی نماز پڑھی ہے نا، جس نے جو ہے دکھاوے کا روزہ رکھا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، وہ سب جو ہے وہ شرک اصغر کا شکار ہیں۔
تو ظاہر ہے وہ جس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بس ان کو دنیا میں دے دیا۔ لوگوں کی خود پسندی ہے نا ان کے اندر، سیلف پریز کا جذبہ، کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں ویسے تو خرچ نہیں کرتے، لیکن شادی بیاہ میں آپ دیکھیں کہ بہت ہی زیادہ کہتے ہیں کہ ہندو بنیے جو ویسے تو کرتے نہیں ہیں، لیکن ان کے لڑکیوں کی شادی ہو تو دیکھیں کتنا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہی مسلمانوں کا حال ہے کہ ویسے تو لگتا ہے کہ بہت ہی غریب ہے، لیکن ان کی شادیاں دیکھو کتنی کتنی ڈشز ہوتی ہیں، اور کیسی کیسی ایک ایک رسم پہ ہے نا، مہندی ہے تو مائیوں ہے تو ہر چیز میں خرچ کر رہے ہیں، تو کیونکہ لوگوں میں بڑا بننا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ باقاعدہ وارن کر رہے ہیں کہ ان کا حال کیا ہے، کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے جزا ہی نہیں چاہ رہے نا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کرتے تو ریاکاری نہ کرتے ہیں۔ کہ کہتے ہیں نا کہ یہ ساری ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن کبھی دکھا کے، کبھی چھپا کے، کبھی صبح کو، کبھی شام کو، تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا۔ تو اصل چیز تو ہماری نیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو ٹھیک ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے، کیونکہ یہ دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث بھی یاد کریں کہ کتنے لوگوں نے ہجرت کی ہوگی، لیکن ان کو ہجرت کا ثواب ہی نہیں ملے گا نہ، کیونکہ انہوں نے اپنی نوکری، اپنی دنیاوی چیزیں پوری کرنے کے لیے اللہ کی خاطر نہ تو ہجرت کی، نہ اللہ کی خاطر جہاد کیا، نہ اللہ کی خاطر خرچ کیا انہوں نے۔ ينفقون والا جب وہ مقصد ہی ان کا نہیں تھا، تو جو ان کا مقصد تھا لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو شرک کو پسند ہی نہیں کرتا ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو جس کے لیے کیا تھا اس کے لیے وہ ان کو بدلے میں مل گیا کہ لوگوں نے واہ واہ کر لی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا حال کیا ہے کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کہ ایسے لوگوں کا ساتھی تو شیطان ہے، ان کو انہوں نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں جو ہماری اچھائی برائی سب لکھتے ہیں۔ ہماری آنکھ کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور شیطان کا اسی لیے میں نے خاص طور روٹ پر بتایا کہ پینیٹریٹ اینڈ کنسیل، اندر چھپ جاتا ہے نا۔ تو وہ اس طرح سے جیسے اگر ہم اس کو اس کے کہنے پہ چلیں گے تو اس کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو ہم کر نہیں رہے، جو شیطان کہہ رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور وہ تو کہہ دے گا انی بری ہوں، میں تو بری ہوں، میں نے تو صرف تمہیں ایک چیز سجائی تھی، تم نے کیوں کیا؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فسا قرینہ، تو کتنا برا ساتھی ہے۔ اب اس کا جو ہے اختتام اللہ تعالیٰ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈانٹ سنا رہے ہیں، وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا، اور ان کو کیا ہے، یہ سوال نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم یہ ڈانٹ رہے ہیں ان کو ہوا کیا ہے اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر۔ یہ کون سا ایمان ہے نا؟ ہم نے سورہ نساء کے بار بار بتاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، شعوری ایمان۔ ویسے تو ہم سب آمنت باللہ ملائکتی کتبہ ایمان مجمل، ایمان مفصل سارے ہم کو رٹے پڑے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بھی رٹا دیا ہے۔ اور اسی لیے الحمدللہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ دور قرآن کا موضوع ہی ہمارا یہ تھا کہ فیہ ذکرکم، میں سے میرا ذکر ہے۔ تو 89 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے مجھے عذرا کو کہا کہ عذرا یہ کرو، عذرا وہ کرو، ہے نا؟ تو یہ کون سی ایمان کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اعتقادی ایمان تو ہے، لیکن شعوری ایمان کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت، صفات، ان ساری چیزوں میں ذات میں کوئی شریک نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ کریں، اور یا ایھا الذین آمنو کا جواب دیں گے جی اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر وہ اللہ پہ ایمان لاتے اور آخرت پر، اب دیکھیں ہم سب اللہ پہ بھی ایمان ہے اور آخرت پہ بھی، پھر بھی ہم لوگ بار بار بھٹک جاتے ہیں، بار بار جو ہے اپنی مرضی چلاتے ہیں، اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے بعد، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ اللہ کے لیے اس میں سے خرچ کریں جو اللہ ہی نے دیا۔ میرے پاس اگر علم ہے اللہ کا دیا ہوا، میرے پاس مال ہے تو اللہ کا دیا ہوا، کوئی اسکلز ہے میرے پاس، کوئی بھی پوٹینشیل ہے میرے پاس تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دیے، شوہر ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دیے، کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو رزق ان کو دیا، ساری بلیسنگ، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، وہ کان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا دیا ہے، اور میں اور آپ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور کیا ہماری نیتیں ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ کس کو خوش کرنے کا ہمارا مقصد ہے، تو اگر دنیا کو خوش کرنے کا مقصد ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں گے ہم۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا وکان اللہ بہم، اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے فعیل کے وزن خوب جانتے ہیں ہم کو، ہم ہے نا، ایک ایک چیز جانتے ہیں۔ اور پھر اس کا اختتام ان اللہ لا یظلم، آیت نمبر 40 ہے۔ دیکھیے ساری آیات کیسی ایک دوسرے سے جڑی ہیں کہ ایک ہی سٹنگ میں ہی صحیح لگتی ہیں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، کتنا مثقال ذرہ، ذرہ سوچیں کہ جیسے ایک پیپر ہو، ہم اس پہ ایک ڈاٹ لگاتے ہیں اتنا چھوٹا، ہم اس ڈاٹ کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ وَإِن تَقُوا حَسَنَةً، اب احسان کا روٹ اور نیکی کا روٹ ایک ہی ہے، ہا سین نون، ہے نا، اس سے احسان بن گیا، یہاں پہ نیکی بن گئی۔ اگر ہوگی نیکی، ہے نا، یضاعفھا، دیکھیے برائی ہوتی ہے تو بس اس کا بدلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنی ہم نے برائی کی، اور جب ہم کرتے ہیں، ہے نا، اور نیکی اگر ہم نے سوچی بھی اور نہیں کر پائے تو اس کا بھی اجر مل جاتا ہے، اور نیکی اگر کر لی تو اللہ تعالیٰ دگنا چوگنا اور اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے نا۔ اور اس کے پلس کیا، یوتی من لدنہ اجر عظیما، اور اپنے پاس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت اجر دیتا ہے، یعنی کہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم اگر لکھیں گے، ایک نیکی لکھیں گے، ہم نے 1 لکھا تو 0 0 0 0 0 اللہ تعالیٰ بڑھاتے جاتے ہیں، ہے نا۔ 1 کے 100 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں گے اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں کہ اس کو پڑھنا بھی اتنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو احسان کی بات کی تھی، تو احسان ان ساری چیزوں میں احسان مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور احسان کا مطلب کیا ہے کہ حسن کے ساتھ معاملہ کرنا ہے نا۔ ہمیں دکھاوے سے بچنا ہے، اپنی دولت کی دھونس جمانے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر، آخرت میں جزا کی خاطر ہم کو کرنا ہے نا۔ اور شیطان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیطان کو جو مسلمان بنا دیا، تو ہم تو نہیں بنا سکتے ہیں، ہمیں تو اس سے بچنا ہی ہے نا۔ تو ہم سب کے ساتھ ایک شیطان لگا ہے، تو ہم کو جو ہے یہ ساری چیزوں پہ جو ہے بہت ہی کانشیس رہنا ہے مستقل، کہ کہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم سے کس چیز کا ہم کو حکم دیا ہے، اور میں اور آپ اس پر عمل کیسے کریں گے، ہے نا۔ اور جس میں ہم کو احسان، جب ہم لفظ جو استعمال کریں تو احسان میری سوچ خوبصورت، ہے نا، حسن سے ہے نا، میرا قول خوبصورت، میرا فعل خوبصورت ہے نا۔ یعنی کہ یہ جو چیز ہے کہ میرا کام، میرا مال، میری صلاحیت، یہ سب تکبر ہے، یہ سب تکبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کافروں کے لیے جو ہے وہ عذاب مہینہ ہے۔ تو کافر وہ فعلی عملی کافر ہیں، نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے، مجھے اس سے بچنا ہے نا۔ اور پھر احسان میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب فعل ہم کہتے ہیں تو عمل میں بھی بخل نہیں کرنا، عمل میں بھی احسان کرنا ہے، کہ خدمت کسی کی کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے، کوئی تھکا ہو پانی پلا سکتے ہیں مگر نہیں پلا رہے ہیں۔ اور اسلام کا حسن کیا ہے کہ یہ ہم کو نہیں دیکھنا کہ دوسرے نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ دیکھیں کہ میں دوسروں کے ساتھ کیا کرتی ہوں، ہے نا۔ ایمان کی میرا خیال کمزوری شیطان کی دوستی ہے نا۔ پھر جو ہے مختالن فخورہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ ڈانٹ رہے ہیں، سوال نہیں ہے کہ یہ تمہیں نہیں کرنا ہے، تم یہ کرو گے تو جو ہے کیا ہوگا کہ تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ حدیث ہے کہ روزانہ باقاعدہ جو ہے وہ لمبی لمبی احادیث ہیں، جس کو میں بالکل مختصر کر کے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں، کہ جو ہے روزانہ جو ہے 2 فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
نازل کرتے ہیں، جن میں سے جو ہے وہ ایک فرشتہ جو ہے ان میں سے یہ کہتا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، ہے نا، اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے کہ جو بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اور روک دے۔ تو جو لوگ دینے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور دیتے ہیں، ہے نا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے متعلق بہت زیادہ مجھے کس چیز کا اندیشہ ہے؟ شرک اصغر کا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ریاکاری، اور ریاکاری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ انسان کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ سیلف پریز کا شکار ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سب کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے، اور ظاہر ہے کیونکہ یہ ساری آیات ہم پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں، ہے نا، کیونکہ حسنۃ یضاعفھا کہاں کہاں ہم نے پڑھا ہے۔ دیکھیے پہلے سورہ، ہم نے دورہ قرآن میں سورہ انعام پڑھا تھا، آیت نمبر 160، ہے نا، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ یہ ساری تفسیر ابن کثیر میں بھی سارے جو ہیں یہ ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 کی بات آئی، جو نیکی کے ساتھ آیا تو اس کے لیے کیا ہے کہ 10 گنا زیادہ، اور ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کے ساتھ ہے فلا یجزا الا مثلھا، جتنی برائی کی جو اگر اس نے کر دی تو پھر اس کو اتنا ہی بدلہ ہے۔ وہم لا یظلمون، اور پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ہے نا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ وہ لوگ جو مال اپنے اللہ کی راہ میں، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں ہے، احسان نہیں، وہ ساری ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کی مثال جیسے ایک دانہ جب وہ اگا تو اس کی 7 بالیں اور ہر بال میں جو ہے 100 دانے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے 700، ہے نا، اور 700 اس کے بعد اللہ یضاعف، اللہ تعالیٰ دگنا چوگنا نے کہا نا، نیکی ایک ہم لکھیں اور 0 اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ زیادہ جو ہے ہم نے احادیث بھی آپ سے شیئر کر لی ہیں، ویسے تو اس میں ایک لمبی لسٹ ہے، اور آپ لوگ خود بھی جو ہے اس میں سے تفسیر ابن کثیر پڑھیں، معرف القرآن میں بھی بہت اچھا ہے، اور کیونکہ میں مختلف اسکالرس کو سنتی ہوں تو اس میں سے بھی ظاہر ہے کہ ہم نے اخذ کر کے آپ کے سامنے جو ہے رکھا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاقی، تو ہمیں اس سے جو ہے وہ بہت بچنا ہے۔ پھر ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی اسما کو کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور گن گن کر مت دو، ورنہ اللہ بھی تمہارے حق میں گننا شروع کر دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا دیا ہے، کہ اگر ہم گننا چاہیں نعمتوں کو، ہم ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ ہماری آج کی آیات جو ہیں وہ پوری ہوئیں، تو اب ہم تھوڑا سا رائے عمل کر لیتے ہیں نا۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے بہت ہی صحیح وقت میں، ہمارا جو ہے وہ یہ ساری آیات سمجھ کی آیت نمبر 36 to 40 یہ ساری جڑی ہوئی ہیں، اور اس کو ایک ساتھ ہی آپ لوگ پڑھا کریں اور اپنا رائے عمل بنایا کریں نا۔ ابھی ہمارے پاس 15 منٹ ہیں تو ہم آرام سے اس پہ بات کر سکتے ہیں، اور ایک ایک لائن میں اپنا جو ہے نا رائے عمل بتائیں، یا کوئی چیز آپ نے جو آج سیکھی اس کو شیئر کریں۔ جی کون بتائے ڈاکٹر گا؟ اسرا میں بتاؤں؟ جی سباہت۔ یہ آج جو یہ احسان کا آپ نے آیاتوں میں کئی جگہ احسان کا جو ذکر ہوا ہے، خاص طور سے اپنے نیبرز کا، اپنے ملازموں کا، تو یہ چیز ہم لوگ جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جی ہم ان پہ بہت احسان، مطلب مغروریت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں کوئی بھی کام کرتے وقت اس چیز کا احساس کرنا ہے کہ وہی والی بات ہے نا، جو آپ کی نیت ہوگی وہی آپ کا ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے جب ہم اپنے ملازموں پہ بالکل کوئی ان کو فیسیلیٹ کرتے ہیں اور ان سے پھر ایکسپیکٹیشن کرنے لگتے ہیں کہ جی اب یہ ہمارا یہ کیوں نہیں کر رہا، یہ ایکسٹرا کیوں نہیں کر رہا، تو ان چیزوں کو خاص طور سے، اور یہ جب بھی ہو سکتا ہے جب آپ جو بھی کام کریں صرف اللہ کے لیے کریں، اور پھر اس سے ہی اسی کے اوپر سب چیزیں چھوڑ دیں،
لوگوں سے توقعات یا لوگوں کے اوپر کوئی ایکسپیکٹیشن نہ ہو. اور کیا کہتے ہیں، ایک بالکل چیز جو میں بھی ڈاکٹر صاحب کہنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ آپ ہر دفعہ رائے عمل پوچھتی ہیں. رائے عمل بھلے ہم وربلی طور پہ بولیں یا اس وقت جو سبق سکا ہوا وہ بولتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا اثرات جو ہوتے ہیں نا، آپ چونکہ خود زبان سے جس طرح آپ کہتی ہیں نا، کسی نے سبق نہیں سیکھا تو وہ نہیں یاد کیا تو اس کو لفظ دیکھ کے پڑھ لیں. تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھلے آپ نے اس وقت کی سچویشن میں وہ رائے عمل دیا آپ نے، لیکن وہ آپ کے عمل، آپ کی لائف میں نا اس کا عمل ضرور ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو بھی ہم لوگ کہتے ہیں یا جو بھی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کا انشاء اللہ تعالیٰ، اور جو آپ قرآن شریف ہمیں جس طریقے سے تجویز ہمیں لے کے چل رہی ہیں، اس سے الحمدللہ بہت پازیٹیو کیا کہتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا اور عمل کرانے والا بنائے. تو بس کیا کہتے ہیں، جزاک اللہ خیر کثیرا. نہیں تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ ہمارے اندر وہ بڑائی نہ آئے، بالکل کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بلکہ منہ سے بھی کہہ دیا کریں، کوئی شکریہ ادا کرے کہ ہمیں بھی اللہ نے دیا ہے، ہمارے کوئی آپ پر احسان نہیں ہے. یہ قرآن میں ہے کہ ہمارے مالوں میں ان کا حصہ ہے. بھائی قرآن میں موجود ہے یہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی جی شمائلہ بول رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب دوسری سب سے مین چیز جو تھی نا، آپ کی پوائنٹ جو اس میں تھا وہ یہ تھا کہ بخل میں ہر چیز آ جاتی ہے، یعنی کہ مال سے لے کے اپنا علم، ہر چیز. یعنی کہ اگر آپ کو بالکل. کوئی علم کی ہم نے پازیٹیو خاص چیز، طور پہ بات جی کی نا، خدمت کی جی جی ہے نا، عمل جی میں جی بخل کرتے ہیں ہم. ہاں جی 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 ہر 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 طرح سے. تو یہ چیز جو ہے نا ہم لوگوں کو سوچنی ضرور چاہیے کہ ہم مال تو خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن علم اگر ہمیں پتہ ہے، کوئی جگہ پتہ ہے، تو ہم اس میں بخل نہ کریں کہ ہم چھپ چھپ کے خود ہی اپنا کام کریں، بلکہ لوگوں کو بھی اس میں شرک، مطلب ہے کہ شریک کریں. یہ بھی ایک اچھی پوائنٹ بالکل. تھا. اور ایک آپ جیسے نے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں اپنے نوٹس چھپا رہے ہوتے ہیں، یس بہت سے یس بالکل سرجن جو ہے صحیح. جو ان کو ایکسپرٹیز ہوتی ہے دوسروں کو نہیں سکھاتے کہ ان کی جی پریکٹس خراب ہو جائے گی. مطلب دور تک اور سوچے کہ اگر ہم دوسروں جی کو دیکھتے ہیں، اپنے کو دیکھیں کہ میرے پاس کیا ہے، میں کتنا، کیونکہ میں مر گئی اگر میں نے کسی کو سکھا دیا تو دیکھو میرے ہی جی تو کام آئے گا نا پھر. بالکل 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 صدقہ جاریہ بنے گا. اور دوسری بات یہ کہ اپنے قول اور فعل اور سب میں جو آپ نے بتایا، سب سے اچھی بات یہ کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ پتا ہے، مجھے وہ. ہمیں صرف جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم سب یہ سوچیں صرف کہ ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ ہماری اس نیکی کو جو ہے قیامت کے دن دگنا تگنا کر کے ہمیں پیش، مطلب کہ ہمارے سامنے پیش کرے تو بالکل بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مجھے آپ سے ایک رومانہ چیز ہمارے ساتھ ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی اچھا ڈاکٹر جی جی رومانہ. اوکے اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بس ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا یہ مجھے دل میں میرے آ رہی تھی بات، ایک خیال آپ کی ساری باتیں سن کر، کہ وہ ایک ہم نے قصہ سنا تھا نا کہ ہم ایک ایسا بیگ ہوتا ہے کہ جس میں ہم نیکیاں جمع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہاں کچھ چھید ہوتے بالکل. ہیں. ہاں میں پہلے اسی طرح اس کہتی میں تھی نا کہ 2 بیگ لٹکائے ہیں، برائی ہے تو اس میں ڈالیں اور اس میں ہاں پتھر ڈالیں اور وہ. صحیح جی صحیح بات ہے. تو وہ ہم جو ہے نا کبھی کبھی مطلب نیکیاں تو ہم سب پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے بیگ میں ایک ایسا سوراخ نہ ہو کہ جس سے ہماری نیکیاں نکل نکل کے ضائع بھی ہو رہی ہاں ہے. اور وہ بالکل. سوراخ وہی ہوتا ہے جو آپ ابھی ماشاءاللہ ساری باتیں کر رہی ہیں کہ ہماری نیت یا تو خالص نہیں ہوتی، یا کر لے اس وقت نیت خالص ہوتی ہے، بعد میں ریا آ جاتی ہے، یا خدا نہ خواستہ بعد میں کوئی کسی اور موقع پہ جتانا خیال آ جاتا ہے. جیسے نوکروں کے ساتھ ابھی کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ہمیں ضرور ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ اتنا اتنا حسن سلوک کیا تھا، لیکن اب یہ میرے ساتھ اس طرح مجھے نہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ تمام سوراخوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں ہاں کہاں کن کن بالکل، اس سوراخوں کو سے سوراخ ہی سمجھے ہم، ہماری، واقعی ہاں وہ نکل ہی جاتا ہے پھر. وہ ہاں نیکیاں کہاں کہاں سے نکل گئی ہیں جو ہم نے بڑی ڈاکٹر محنت سے جمع کی میں ہیں. تو ایک بات کہوں گی ڈاکٹر عذرا کہ جی جی نیکی کوثر. کر دریا میں ڈال. ہاں بالکل. نیکی کرو اور اللہ پہ چھوڑ دو کہ وہ آپ کو اس کا صلہ دے گا. بندوں سے جو ہم نہ کرتے ہوئے بھی جو ہے نا بندوں پھر سے ہمارے نہیں. دماغ میں آ ہی جاتا ہے. ہاں بے شک. اور ہمیشہ جب بھی کسی کو دو اس طرح دو کہ واقعی پتہ نہ چلے کہ آپ نے دیا ہے، اور یہ کبھی بھی امید نہ رکھو کہ ہم نے جو دیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ اس کے بدلے میں اچھا سلوک کرے، کیونکہ یہ تو ہم نے نیکی کر کے بس دے دی، اللہ کی طرف چھوڑ دی، اور اب اس کا صلہ ہم نے اپنے رب کی طرف ڈال دیا کہ وہ ہمیں دے گا. بندوں سے ہمیں اس کا صلہ نہیں لینا ہے.
بالکل. بس اپنے رب وہ جو سے ہے نا صلہ جو لے. خلاصہ جو ہے نا جو احسان کا ہے وہ یہی ہے کہ احسان ایک تو سب کے ساتھ دیکھیے جو 10 حقوق بتائے گئے اللہ کے ساتھ جی باقی بے سب شک نہ کوئی بے ہمارے شک، لیے اچھا سوچے یا نہ سوچے، کوئی ہمارے لیے اچھا کرے یا نہ کرے، کرے کوئی یا نہ ہمیں کرے، اچھا مانے یا نہ مانے، ہمیں نہ تو مانے، کرنا ہے نا، بے ہمیں اس شک کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے نا. بے شک رب دے. بس یہ سوچتے ہوئے کریں گے نیکی تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. اور دیکھیے دوسری بھی ایک ایک اور عرب بات ہے. بدو کا قصہ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے نا وہ ایک عرب بدو تھا جو کہ سفر میں نکلا تو اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا. سفر کے دوران اس نے کیا کیا کہ جب کھانے کا وقت آیا نا تو ایک سوکھی روٹی اس نے کھانے کے لیے نکالی، تو اس کے ساتھ جو کوئی بیٹھا تھا اس نے فوراً اس کو پہلے پیش کیا. یہ دیکھ کے وہ بندہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے سوچا کہ اس کے پاس خود ایک سوکھی روٹی ہے، وہ بھی دے رہا ہے. یعنی ہم لوگ بعض وقت جیسے کوئی بہت ہی ایسی چیز پکائی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی اچانک آ جائے تو کہیں نہیں دماغ میں آ جاتا ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کو ملے نہیں، اور جو سب کو مطلب آ سکتا ہے کسی کے دماغ میں ایک چیز ہاں ہو کہ سکتا ہے، کوئی چیز ہم لیکن نے خاص اپنے لیے یہ بنائی ہوتی ہے ہو. کہ جو بندہ آیا اس کی خاطر توازیہ ہو جائے، خود کھائے نہ ہاں کھائے، ہونا بھی یہی خود چاہیے کھائے نہ بالکل. کھائے، اور خاص طور لیکن پہ ڈاکٹر دیکھیے جو اس کے لیے آیا جس کے ہے پاس وہ ہے ہی اچھے کچھ سے. نہیں. ہاں ہمارے پاس تو ہمارے فریج وغیرہ تو اور بھرے تو پڑے ہیں اللہ نا. نے اتنا دے رکھا ہے، اتنا دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ اچھا نے. الحمدللہ ایک بات اور الحمدللہ. یہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات اور بڑی چھوٹی سی ایک یاد آ رہی ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا موقع نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے. ابھی کل پرسوں میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ایک چھوٹی سی بات سوچ رہی تھی کہ جیسے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ کی کسی وقت کی کوئی نماز نکل گئی ہے یا آپ عادی ہیں پڑھنے کی اور وہ آپ نہیں کر سکی، تو کہنے لگی اگر آپ سے کوئی برائی ہوگی، آپ نے کسی کو ڈانٹ دیا، کچھ کہہ دیا ہے آپ نے، اب آپ اس کو کسی نیکی سے رفع کرنا چاہتی ہیں تو یا صدقہ کرنا چاہتی ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی مال ہی ہو صدقہ کرنے کے لیے. آپ کوئی آ اور گیا کیا، اس کی طرف دیکھ کے مسکرا دیجیے، وہ بھی آپ کا بالکل. صدقہ ہو گیا. مسکرا تو کے آپ اس دیکھنا، اچھی بات کرنا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، ہاں، افضل کرنا، ہم کسی صرف کی نیکی مشکل میں سمجھتے ہیں کام نماز آنا، روزے تک ہے نا. ہاں کسی کو وہ دعا دینا، کسی کی تکلیف میں اس کی تکلیف کو شیئر کرنا. محفوظ کر دینا کہ کسی بھی کیونکہ نیکی کو مثقال چھوٹا نہیں ذرتن سمجھنا کی بات آئی ہے نا کہ دیکھیں ہم چاہیے. تھکے ہوئے ہیں، کوئی مریض آیا، ہم نے مسکرا کے اچھے طریقے سے اس کو دیکھا، یہ بھی تو نیکی ہے نا. بالکل بے شک بالکل. بے شک. اور ماشاءاللہ اچھا ہم لوگ کا ڈسکشن آج اچھا ہو گیا نا. ہم ہر ایک نے اپنے آپ کو کھنگالا اور ہم لوگوں سے ہو جاتا ہے نا، ہو بھی غلطی جاتا ہے تو یہ چیز. ہوتی ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے، پھر اچھا بعد میں حضرت افسوس نہیں علی ہوتا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سینگ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم جتنے وقت عبادت میں رہتے ہیں اس کی جزا یقینی ہے، کیونکہ ہم برائی سے محفوظ رہتے ہیں. اور ہمیں خوشی بھی حاصل ہوتی ہے کہ انہوں نے کس کو جواب دیا تھا کہ ایک کافر نے کہا کہ وہ کافر آخرت کو مفروضہ کہہ رہا تھا، کہنے لگا تم لوگ ہر وقت اس چکر میں رہتے ہو کہ آخرت میں، اور اگر آخرت آئی ہی نہیں تو پھر تم لوگ کیا کرو گے. تو انہوں نے اتنا اچھا جواب دیا کہ ہم جتنی دیر عبادت کی حالت میں رہتے ہیں، عبادت کی حالت سارے ہمارے نیک عمل ہیں مثقال ذرۃ میں، تو ہم برائی سے محفوظ رہتے ہیں اور ہم کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. اور اگر آخرت آئی تو آنی ہے، ہم کو تو پتہ ہے، تو اس میں بھی ہم کو جزا مل جائے گی. تمہارا کیا بنے گا؟ انہوں نے کافر کو کہا کہ تم نہیں کر رہے تمہارا کیا بنے گا. کتنا اچھا جواب. بہت اچھا. جی اور کوئی اس میں ایڈ کچھ کرنا چاہے؟ آپ لوگ کی باتوں سے ظاہر ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. بے شک بے شک بے شک. جی اور کوئی ایڈ کرنا چاہے گا کچھ؟ ابھی بھی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر عزرا. وعلیکم السلام. جی سائمہ. آپ نے ہم سب یہاں پر تقریباً آئی تھنک سب امیاں ہیں، سب کے بچے ہیں، سب کو یہ آپ نے بہت اچھا آئیڈیا دیا، اور بالکل یہ میرا ایکسپیرینس بھی رہا ہے کہ بچے جو ہے نا جب پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا نوٹس وغیرہ ماشاءاللہ، تو الحمدللہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے نا وہ کلاس میں سب جب اس کو بڑا انٹرسٹ ہے، وہ کچھ مختلف نوٹس وغیرہ یہاں لیتا ہے اور پھر وہ شیئر بھی کرتا ہے، بولتا ہے کیا ہو گیا، وہ بھی آگے بڑھے، سب آگے بڑھے، سب کا ہاں ہاتھ. اور کچھ بالکل. لوگ میں نے جب میں اسے کہتی ہوں نا آپ نے ان کو کیوں شیئر کیا، میں ذرا اس کی معلومات لینا چاہتی ہوں، اس کو سرچ آؤٹ، تو بولتے ہیں مما ان کی اگر وہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایکسٹرا خرچہ نہیں کر سکتے، میں اگر اس کو شیئر کر دوں تو کوئی حرج تھوڑی ہے. تو ماشاءاللہ، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو علم پھیلاتا ہے اور اس میں ہماری ہی خیر ہے، ہماری ہی بھلائی ہے.
اور اس سے زیادہ ہی مطلب میرے بچے کو ماشاءاللہ سے بینیفٹ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کا ذہن اور کھلتا ہے. اور بالکل ہے. دیکھیں علم وہ چیز ہے نا کہ جس کو کوئی چرا نہیں سکتا، اور جو خرچ کرنے سے کم نہیں زیادہ ہوتی ہے نا. ہم جب کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں ہمارا علم بھی بڑھ جاتا ہے، اسی بہانے ہم اور اچھا پڑھ لیتے ہیں نا. اور بڑھتی ہے. تو ایک یہ بھی بات ہے. ہاں نہیں ڈاکٹر عذرا، آج کل بچے ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے تو انٹیلیجنٹ میچور ہو ہوتے تو ہیں، ہم دھیان نہیں. اور کئی باتیں تو ہم اپنے بچوں سے خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے اور ہمارے کیا، بالکل میں پروفیسر خود ہیں، یہ وہ ایسے سمجھتی ہوں کہ ایسے بچوں سے ہم چیزیں سیکھ پوچھتے رہے ہیں، ہوتے ہیں بھائی. ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بتانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ پھر اور دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کو ہم کیسے ایکسپلین کریں. اچھا کچھ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی بچہ ٹھیک جا رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن سم ٹائم بچوں کو بھی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم ان سے سوالات کرتے رہتے ہیں وہ کچھ آنسر دیتے ہیں، جب ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں بہت کہ ہم ضروری جو ہے مطلب ہماری پیرنٹس کی ہمیں نگرانی مل رہی ہے نا. تو یہ چیز بھی ہماری بہت ضروری ہے کہ ہمیں بچوں سے، چاہے بچے جس بھی عمر کے ہوں، میں تو بولتی ہوں بچوں کے باپ بن جائے نا تب بھی ہمیں ان کو حوصلہ دیتے رہنا چاہیے. بچوں کو ماں باپ کا جو بالکل. حوصلہ ہوتا ہے نا وہ اس کو وہی چیز آگے بڑھاتی ہے. ہم سم ٹائم بولتے ہیں بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹی کی شادی ہو، بس اپنا گھر پکڑو، بس ختم، بس ہمارا نہیں. لیکن سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کی معلومات نہیں لیں، ہم ان کا حوصلہ بڑھائیں، اچھائی میں حوصلہ بڑھائیں، برائی سے ان کو روکیں. مطلب یہ ماں باپ کی جو نگرانی کا کام ہے نا وہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. بڑی جاتا ہے، تو بڑی جاتا مائیں جو ہے نا وہ ان کو اٹیچ رکھنا پڑتا ہے اپنے بچوں کو. تو اگر اور جو پیرنٹس اس بات سے وہ دھیان نہیں دیتے نا، پھر کچھ مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے تو بعد میں پھر وہ پریشانیاں کریٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ ہم اپڈیٹس میں رہیں بچوں کے، چاہے بچے کسی بھی ایج میں پہنچ گئے ہوں. تو بس یہ چیز تھی. ایک نیگیٹو پوائنٹ ہمارے یہاں جیسے یہ چلتا ہے، جب کسی سے کچھ پوچھا جائے تو بولیں گے آم کھاؤ آم کی پیڑ نہ پوچھو یا گٹلی، کچھ اس طرح کا ڈائلگ بولتے ہیں، سننے میں آیا، میں نہیں بولتی لیکن تو یہ بھی چیز ہے کہ ہم اگر تفسیر سن لیں، قرآن سن لیں، تو ہمیں اس بات کا بہت بینیفٹ ہو جائے کہ جو علم آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کا عمل کا کیا ہے کہ ہمیں اس کو پھیلانا ہے. تو یہ باتیں بھی اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہم یہ ڈائلگ نہ بولیں نا. تو یہ بھی اور چیز اس ہے، اس یہ میں چیز دیکھیے سب. یہ جو ہے نا جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں نا، بعض دفعہ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ، ہم ایک ہمارے اندر ایک جلد بازی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی جیسے عمل کروا دیں، ہے نا. نہیں، تو ہمیں سنا یہ دے جو ہے نا واقعی یہ عمل بہت کرنا تو حکمت، اچھی ہوتی ہے. بار بار ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں علم نہیں پہنچائے ہمیں نہیں محبت اور زورا حکمت باجی، سے، جی جی ہے نا، محبت جی اور جی 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 حکمت وہ سے، تو بات ہے. اچھے میں یہ طریقے سے، ان کے لیول کے حساب سے، ہے نا، ہمیں بے آگے شک، کرنا جی ہے. جی بے شک. یہ کہ جن کے پاس علم مل گیا یہ ڈائلگ کبھی بھی نہیں بولتا ہے. تو بس یہ کہ قرآن کی تفسیر بہت ضروری ہے، بس یہی مقصد ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. الحمدللہ. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوڑا ہے، ہم اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہمیں بار نصیحت کرتے بار، ہیں نا تو نہیں کسی کے سمجھ میں ہاں، آتا، لوگوں کو قرآن کی اس سے جوڑ دیں. اور مجھے تو ہمیں یہ سب خود سے بھی اچھا بار طریقہ بار لگتا ہے بار کہ بار لوگوں کو قرآن سے دہراتے جوڑ رہنا. دیا جائے. ہاں، اور ہم بھی بھول جاتے ہیں، ہمیں بھی اس کو بار بار اور دہراتے کیا، رہنا. بالکل دہراتے رہنا چاہیے. بالکل. چلیں اب ہم دعا کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے الحمدللہ آج ہماری اچھی ڈسکشن ہو گئی ہے، اور رائے عمل بھی بہت اچھا کھل کے ہو گیا ہے، کیونکہ انٹریکٹیو ہوتا ہے نا تو ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. چلیں اب ہم دعا کر لیتے ہیں نا. الحمدللہ بالکل وقت پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کروایا. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدى ورحمہ. اللہم ذکرنی من ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ وآناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت، امام، نور و رحمت بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جو ہمیں علم نہیں.
اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اس کی پیروی کریں، اور اے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے ہمارے حق میں دلیل بنا دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔